بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلی ویڈیو ہم نے اس موضوع پہ بنائی تھی کہ میں نے جو یہ چینل بنایا ہے اس کی وجہ کیا بنی۔ ہاں جی، تو آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہماری اس موضوع پہ ہوگی کہ اگر ہم تجوید کی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ آج ہمارا یہ والا موضوع ہوگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ اس نکالتے ہیں کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر ہم کسی کی پشتو زبان میں بات کرنا چاہیں اور ساری اردو زبان میں بول دیں، ایک آدھ لفظ ان کی پشتو کا اندر بولیں گے تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پشتو بولی، بلکہ وہ کہیں گے کہ اس نے پشتو نہیں، اس نے اردو بولی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم جس کی زبان بولنا چاہیں گے تو ہمیں ان کے مطابق اپنی زبان کو ڈالنا بھی پڑے گا۔ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی میں ہے، اس لیے یہ عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ہی ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو یوں ہم کہیں گے کہ قرآن پاک کی عربیت ہی باقی نہ رہی، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے تو اب اس کی عربیت بھی باقی رکھنا ضروری ہے۔ یا ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو مطلب ہے اس میں وہ مطلب نہیں رہے گا بلکہ اس کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ اس بات کو ہم لکھنے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم سورۃ اخلاص کا نام لیتے ہیں تو سورۃ اخلاص اب ہم اس کی پہلی آیت ہم لکھتے ہیں، پھر اس کا ساتھ ہی ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کا پڑھنے میں مخرج کے ساتھ اور بغیر مخرج کے پڑھنے میں کتنا فرق آتا ہے۔ چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں، اس کو وائٹ بورڈ پر ہم لکھتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے بھی، پھر آپ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ، پھر آپ کو اس بات سے کافی حد تک فائدہ بھی ہوگا، انشاءاللہ کامیابی بھی حاصل ہوگی اور سمجھ بھی بہت آئے گی۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ لکھ دی ہے سورۃ اخلاص کی پہلی آیت بھی اور اس کا ترجمہ بھی، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ ہے مخرج کے ساتھ میں نے لکھا ہے قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ ہم نے قوف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا ہے، تو یہ اس قرآن پاک کی اس آیت کا جو عربیت ہے وہ اس کی باقی رہ گئی۔ اور ترجمہ اس کا کیا بنا؟ کہو، قل، اس کے آواز نکالنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ کہو اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم قل کو صرف پڑھتے ہیں، کل، سادہ سمپل سا کل کہتے ہیں، تو اس کی آواز نہ نکالنے کی وجہ سے ایک تو اس کی عربیت باقی نہیں رہی، دوسرا اس کا ترجمہ دیکھو کتنا بدل گیا، کل کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اس کی عربیت بھی باقی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی باقی ہے، یہاں اس کی عربیت بھی باقی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کی مراد بھی باقی نہیں رہی۔ یعنی کہ تو میری بات کا مطلب ہے کہ یہاں میں صرف ایک حرف کا مطلب سمجھا رہی ہوں کہ ایک حرف کو ہم نے غلط پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کی عربیت کتنی خراب اور غلط ہم نے کر دی ہے۔ اگر ہم حروف تہجی الف سے لے کے یا تک سارے اسی طرح غلط اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، غلط پڑھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارا کا سارا قرآن پاک ہی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میری بات کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے علم تجوید حاصل کرنا کتنا بے حد ضروری ہے۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ جو میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، اب یہ دیکھو قرآن پاک خود ہمیں یہ کہتا ہے کہ علم تجوید سیکھو، یعنی قرآن پاک خود کہتا ہے کہ مجھے تجوید کے ساتھ ادا کرو۔ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت ہے
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس میں اس کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ یعنی قرآن پاک کو صاف صاف پڑھو۔ صاف صاف کا مطلب ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے۔ اب دیکھو کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، یہ تو اوپر خود قرآن پاک میں بھی آ گیا، اب حدیث سے پاک میں بھی آتا ہے کہ بے شک ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن پاک جس طرح اترا اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے۔ یہ دیکھو کہ اب یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہوئی اور یہی بات ہمیں حدیث پاک سے بھی ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس بات کی پکی دلیل ہوگی کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم اس لیے یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے اس کو آپ غور و فکر سے تھوڑی توجہ سے سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو اس بات کی بڑی سمجھ آئے گی۔ ہاں میری بات اگر کوئی بری لگی، جو میں نے غلط بیان کی ہے وہ آپ میری اصلاح کے لیے مجھے بتائیں، تاکہ جس طرح میں آپ کی اصلاح کر رہی ہوں آپ میری اصلاح کریں، ہم سب مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کریں تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ چلو آج کی بات کا جو اختتام ہے ہم یہیں پہ کرتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے جس میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدہ شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔